اب پاکستان میں جو دوسرا نیریٹو بیچا گیا وہ یہ کہ ایسٹ پاکستان کی ٹریجڈی سم ہاؤ دی ادر امریکہ کی سازش تھی، امریکہ نے پاکستان کی مدد نہیں کی، 7th فلیٹ آیا اس نے کچھ نہیں کیا. تو امریکہ نے ہر طرح سے کوشش کی کہ پاکستان کو بچایا جائے، لیکن حالات ان کے کنٹرول سے باہر تھے. جنرل ہیڈ کوارٹرز میں کہ خود آخری وقت تک یہ خیال تھا، جب 3 دسمبر کو آپریشن چنگیز خان کو انیشیٹ کیا گیا ایسٹ ویسٹ پاکستان کی سائڈ سے، تو خیال یہ تھا کہ آپ ڈھاکہ کے اوپر یا ایسٹ پاکستان پہ جو انڈین پریشر ہے اس کو ریلیو کریں گے، لیکن وہ لینے کے دینے پڑ گئے اور آپریشن چنگیز اس مقصد میں بالکل ناکام ہو گیا. ہندوستان نے آپریشن چنگیز کو بہت آسانی سے ہینڈل کر لیا اور ایک فارمل ڈیکلیریشن وار کرنے کا اندرا گاندھی کو موقع مل گیا. اور 3 دسمبر کو فارملی کیونکہ انڈین آرمیز پہلے ہی ایسٹ پاکستان کے اندر موجود تھیں، لیکن 3 دسمبر کے بعد انہوں نے بہت تیزی سے پیش قدمی کی اور لٹرلی 12 دن میں وہ ڈھاکہ پہنچ گئے. اور وہ اس انڈین آرمی کی کامیابی سے زیادہ یہاں پر جنرل نیازی کی ناکامی یہ تھی کہ ان کا پورا جو پیراڈائم تھا فورٹریس کا، جو ایک فورٹریس ایسٹ پاکستان بنایا ہوا تھا، اس میں ان کے جتنے گیرزنس تھے ان کی انڈین آرمی سے کبھی لڑائی ہوئی نہیں. انڈین آرمی سیدھی ڈھاکہ پہنچ گئی اور جو پاکستان آرمی کے سارے گیرزن انٹیکٹ تھے جن کا لاس بہت کم ہوا، ان کو کبھی بھی انڈین آرمی نے اس طرح سے انگیج کیا ہی نہیں. اور جب انڈین آرمی ڈھاکہ کے باہر آ کے کھڑی ہو گئی، اس نے ڈھاکہ کا سراؤنڈ کرنا شروع کر دیا، تو جنرل نیازی کے ہاتھ پاؤں جو ہیں اس کو بھول گئے. اور جنرل ہیڈ کوارٹرز کی پنڈی میں اور امریکنز کی اور برٹش کی خیالات کی توقعات یہ تھیں کہ پاکستان آرمی اور کئی دن تک ہولڈ کر سکتی ہے اور یونائٹڈ نیشن میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اس لیے امریکن ایڈوائس اور امریکن ایڈوائس خاص کر کے یہ تھی کہ پولش ریزولوشن کو وہ بہت شک سے دیکھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک سوویت یونین / انڈیا کی ایک کوشش ہے، اس لیے وہ اس سے سمپیتھیٹک نہیں تھے.